الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ابھی آپ حضرات کو جو کتاب سنائی جا رہی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلم سے اپنی رحمت سے اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لکھوائی اور اتنی قبول ہوئی کہ بڑے بڑے علماء بھی اس کتاب سے مسرور ہوئے. اور مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر محدثین میں سے تحریر فرمایا جو اس کتاب کے شروع میں چھپی ہوئی ہے کہ مجھ کو اس کتاب کے دیکھنے کے بعد اس کتاب کے مصنف سے ایسی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میرے شعر بعض فارسی کے جب مولانا نے سنے وہ شعر بھی سنائی دیتا ہوں. میرے شیخ شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم بھی تھے اور اختر بھی تھا. مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میری لکھی ہوئی شرح کھولی, اس کے اندر میرا ہی ایک شعر نکل آیا. وہ کیا شعر تھا؟ اہل دل آکس کی حقرا دل دہر. اہل دل کون لوگ ہیں؟ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو کہتے ہیں صاحب بڑے اہل دل ہیں. تو ان کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا سینے میں اور لوگ کا کسی کے کوئی ایسا انسان ہے جس کے سینے میں دل نہ ہو؟ شرابی, کبابی, زانی, بدکار, جانور تک کے سینوں میں دل ہے, لیکن اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب میں نے اپنے شعر میں پیش کیا تھا. اہل دل آکس کی حقرا دل دہر. اہل دل وہ ہے جو اپنا دل اللہ تعالی پر قربان کر دیتا ہے. یعنی دل میں اس کے اندر جو کچھ ہے خواہشات, آپ خالی برتن کسی کو دینا پسند کریں گے؟ کیا مطلب کہ دل بھی دیتے ہیں اللہ کو, دل کے برتن میں جو خواہشات ہیں برے برے سب اللہ پر قربان کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی جی خوش نہیں کرتے, اپنی خوشیوں کو جلا کر خاک کرتے ہیں اور اپنے مالک کو خوش کر لیتے ہیں. اسی لیے سارے عالم کو اس کے قدموں میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو مستر فرما دیتے ہیں. جس طرف جاتا ہے جو خوشی کا پیدا کرنے والا, خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو خالق خوشی کو خوش کر دیتا ہے اور اپنی خوشی کو قربان کر دیتا ہے تو وہ خالق خوشی جب خوش ہو جاتا ہے جس بندے سے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کر لیتا ہے, ہر وقت اس کا دل خوش رہتا ہے. اور جو اپنا دل گناہوں سے خوش کرتا ہے اس کے دل کے عذاب کا عالم بھی نہ پوچھیے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. نیک بندوں کا عالم, نیک بندوں کی دنیا نور سے بھری ہوئی ہے اور گنہگاروں کی دنیا اندھیروں کے ظلمات تہ پر تہ جمع, پریشانی اور عذاب, مخبوط الحواس. خالق خوشی کو ناخوش کیا, کیا خوش رہ سکتا ہے ایسا؟ کاش یہ بات اتر جائے, یہ بات اتر جائے میرے دل میں میری بات. اے کاش اتر جائے میرے دل میں میری بات, اور اے کاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں, ہمارے دل میں بھی اترے بھائی. ہاں, اے کاش میری بات اتر جائے, اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات, اور اے کاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کہ اللہ ایسا خوش رہتا ہے. شاہوں کے سروں پر تاج گرا سے, شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں بادشاہوں کی خوشیوں پر لوگ رشک کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں بھائی تو بادشاہ ہوگا.
شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے، اور گنہگاروں کے سینوں میں گٹر لائن نافرمانی حق کے گندے پانی کا نہریں جاری ہیں، گٹر لائن جاری ہے، بدبو ہی بدبو ہے، آنکھوں سے ظلمات، چہرے سے ظلمات۔ جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہاں وہ زمین کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جس کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ بھی لعنت بھیجتا ہے ساری زندگی۔ اس لیے دوستو، جو اہل دل ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل کو میں خواہشات کے، دل تو ایک برتن ہے، خالی برتن تھوڑی دیا جاتا ہے بڑے آدمی کو بھائی، اس میں دل میں جو کچھ خواہشات ہیں وہ بھی فدا کر دو اللہ تعالیٰ پر۔ آپ کہیں گے خون تمنا کرنے سے کیا ملے گا؟ میں اپنی ناجائز خوشیوں کا اگر خون کر لوں تو اس خون تمنا سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو جو ملے گا اس کو اختر نے ایک شعر میں پیش کیا ہے، اور وہ شعر بھی حیدرآباد دکن میں ہوا تھا۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے، اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے، یعنی کمزور ایمان والے اس کی صحبت سے بڑے ایمان والے بن جائیں گے، اور کافر بھی مومن ہو جائے گا۔ ایسا محبت کا درد اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ کر کی تو دیکھو، ایسی فانی چیزوں میں اس انگور کے کیڑے کی طرح بیوقوفانہ احمقانہ زندگی مت گزارو۔ ایک بیوقوف احمق کیڑا انگور کھانے چلا، جلال الدین مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو انگور کھانا تو انگور اوپر ہوتا ہے، نیچے ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں، نیچے انگور نہیں ہوتا۔ وہ ہرا کیڑا ہرے رنگ کا وہ بھی ہوتا ہے، ہرے ہرے پتے پر پہنچ گیا، بھوک لگی، اس نے پتا کھانا شروع کر دیا۔ کچھ تھوڑا سا انگور کا 1/100 حصہ ذائقہ اس میں بھی ہوتا ہے۔ جیسا پھل پتے میں کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اس نے بیوقوفی سے سمجھا کہ بس یہی انگور ہے، ساری زندگی اسی پتے کو کھا کر مر گیا، اور اس پتے پر اپنی قبرستان بنا گیا، انگور سے محروم مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب سے وہ محروم مر جائیں گے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پتے کھاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی انگور کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی پیش رفت، اگر آپ کی پیش قدمی، اگر آپ کی ضرورت مندانہ قدم آگے نہ بڑھے اور انہی غلاظتوں میں پڑے رہے تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے قرب کے انگور سے محروم ہو کر، وہ تو جانور تھا ظالم، تو انسان ہو کر کے جانوروں سے بدتر قبرستان بنا کر کے اسی خواہشات کے گڈھوں میں چلے جاؤ، مر جاؤ۔ تو دوستو، اس لیے ایسے لوگوں کو اہل دل کہا جاتا ہے کہ جس نے دل بنایا، دل کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو دل کس پر پیدا کرنا چاہیے؟ دل تو بنائے اللہ اور دے دو غیروں کو، اسی لیے پٹائی ہوتی ہے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ لگا لو غیر اللہ سے VCR اور سینما دیکھ لو، ٹیڈیوں سے دل لگا لو، دل پر ہتھوڑے پڑیں گے ہر وقت، نیند حرام ہو جائے گی، اور مغز دماغ میں جیسے کھوٹا کوئی کھوٹوں پر بدحواس ولیم فائز کب تک کام کرے گی؟ جب سو کے اٹھو گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ سو جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اور سو کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آنکھیں کھول کر کے سنو بھائی میری بات، آنکھ کو کھول کر کے سنو۔ یا اس ہمارے گزارشات میں یہ چیز داخل ہے کہ جو حضرات میری بات دور دور سے سننے آئے ہیں، آنکھیں کھول کر کے سنو، کیونکہ بند کرو گے تو پھر اس میں ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کی نظر سے جو مجھے فیض ہوتا ہے وہ پھر آپ مجھے محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر مسلسل نہ دیکھو تو کبھی کبھی نظر عنایت ڈال دیا کرو، تھوڑی تھوڑی 2-2 منٹ پر ایک نظر سے دیکھ لیا کرو۔
ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا، پھر ان کا مجھے ایک نظر دیکھ لینا، ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا، پھر ان کا مجھے ایک نظر دیکھ لینا۔ بزرگوں نے منع کیا ہے کہ آنکھ بند کر کے مت سنو، اس سے نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت اتر آنے کا اندیشہ ہے۔ کسی زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرد عورت بن گیا، لیکن اب آپریشن سے کتنے مرد نوجوان جو مٹک مٹک کر ناچ رہے تھے اور داڑھی منڈا رہے تھے، عورتوں کی شکل بناتے 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 ان کا جو آپریشن ہوا تو وہ لڑکی بن گئے۔ پہلے نسیم خان نام تھا، اب نسیم النساء ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ جیسی شکل بناؤ گی ویسی حقیقت اتر آتی ہے۔ اللہ والوں کی شکل بناؤ، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور اللہ والوں کی حقیقت انشاءاللہ اتر جائے گا۔ تجربہ کرو۔ مثال کے طور پر یہ میری ٹوپی ہے، ایک ٹوپی خانقاہ سے ایسی خرید لو، جو ذکر آپ کرتے ہیں جناح کیپ ٹوپی پہن کر کچھ دن کرو اسے، اور پھر کبھی اس ٹوپی کو پہن کر ذکر کرو کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، یہ ٹوپی اولیاء اللہ میں رائج ہو گئی، تو آپ انشاءاللہ فرق محسوس کریں گے۔ یہاں تک کہ دوپلیا میں بھی اور گول ٹوپی میں فرق محسوس کریں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بزرگوں کی مشابہت۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کی مشابہت اختیار کریں گے کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی قوم میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے، یعنی آپ کو اللہ والا بنا دیں گے۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ دل کو میں اس کے ظرف دل تو برتن ہے، اس میں جو خواہشات ہیں وہ بھی اللہ پر فدا کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ پر فدا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے کہ اپنا دل جس نے دل بنایا تھا اسی پر فدا کر دیا۔ اہل دل آکس کی حفرہ دل دہر اورا کی دلرا میں دہر، دل اسی کو دے دیتا ہے جو دل عطا کرتا ہے۔ جس نے دل دیا تھا، ماں کے پیٹ میں دل بنایا تھا، اسی کو اپنا دل دے دیتا ہے۔ جب یہ شعر سنا تو مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، فوراً فرمایا لا فرق بینک و بین مولانا روم، تیرے اور مولانا روم کے درمیان میں تو مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے، ان کے شعر میں تمہارے شعر میں بالکل یکساں نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نیک خالی ہے، بزرگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی، کوئی شاباشی مل جائے تو اس میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی مثنوی سے یہ کتاب آپ کو مضمون سنایا گیا کہ آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی تھی، مگر صحابیہ تھی، ایمان لائی تھی، اور یہ ظالم ایمان نہیں لایا۔ پورا واقعہ آپ نے ابھی سنا تھا، کس طریقے سے اس نے چاہا کہ یہ مسلمان ہو جائے، اور اسلام کی دولت سے یہ ظالم محروم رہا، کیونکہ اس کا صحبت خراب تھی، اس کا مشیر حامان بے ایمان خبیث تھا، جس نے کیسے انداز سے اس کو تقریر کی کہ اس نے جب کہا کہ میرا دل چاہتا میں اسلام لاؤں، میری بیوی نے آج مجھ کو بہت نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو یاد فرمایا ہے، اے گنجے، گنجوں کا عیب تو ایک ٹوپی چھپا لیتا، گنجوں کا عیب تو ایک ٹوپی چھپا لیتی ہے، تیرا عیب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے، جلدی سے اسلام کو قبول کر لے۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے، اس کے دل میں آ گیا، اور آ کر کے اس خبیث سے مشورہ لیا اپنے وزیر سے۔ تو اس نے کیا کہا کہ آپ تو خود سارے جہان کے خدا ہیں، انا ربکم الاعلی ہیں، آپ رب اعلیٰ ہیں آپ، اور آپ اپنے ہی بندے کا اوپر ایمان لا کر گویا خدا بندے کا بندہ بن جائے، خدا اپنے بندے کا بندہ اور آسمان زمین ہو جائے۔ ہم اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے، لہذا پہلے تلوار پکڑا دیا کہ مجھے قتل کر دو، اس کے بعد پھر میں اپنا جو چاہے کرو۔ میں دیکھ نہیں سکتا اس کیفیت کو کہ خدا بندہ بن جائے اور آسمان زمین بن جائے۔ ایسی خبیث تقریر ہوتی ہے شیطان کی۔ شیطان اس طرح سے تقریر کرتا ہے، بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اس لیے دوستو ذرا دیکھو، جس نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا
اس کے چھوٹوں نے اس کا ادب نہیں کیا، یاد رکھو اس کو۔ جس نے اپنے بڑوں کے بارے میں خودرائی خودبینی کی بلکہ اعتراض کیا، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ من اعترض علی مرشدہ، جس نے اپنے مرشد پر اعتراض کیا لا یفلح، کبھی فلاح نہیں مل سکتی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر پر اعتراض کرنا کیا اس کا فائدہ؟ ڈاکٹر کا پھر بھی فائدہ دنیاوی ہے وہ، لیکن یہ آخرت والے تو ان کی تو آہ لگ جاتی ہے، ان کا تو دل دکھ جانا بھی خطرناک ہے۔ دیکھیے کم وقت ایمان نہیں لایا اور ستاتا بھی تھا، اتنا ستاتا تھا کہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی تھی، ایسے ایسے عذاب، ایسے ایسی سختیاں، ایسی ایسی تکلیف دیتا تھا کہ ایمان سے چھوڑ دیں، لیکن آپ نے جان دے دی، ایمان کو نہیں دیا۔ جنت میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو جنت میں جائیں گی بی صاحبہ اور فرعون دوزخ میں جائے گا، تو ان کا شادی کس سے ہوگی؟ سوال ہوتا ہے۔ تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تکون زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ان کی کر دی جائے گی جنت میں۔ اتنا غم اٹھایا، غم کا بدلہ ملا۔ جو لوگ گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اپنے قرب کو اور اپنے قرب کی لذت کو اس کا نعمت بدل بھی عطا کرتے ہیں۔ کہاں جاتے ہو؟ گومود کی جگہ، پیشاب پیخانے کی جگہ۔ دیکھا آپ نے ان کو کیسا نعمت بدل ملا؟ فرعون سے تو کفر کی وجہ سے اس کو تو جہنم میں بھیج دیں گے اللہ نے، لیکن اس کے ایمان کا صلہ اور مصیبت جو اس نے برداشت کیا، بعض تاریخ میں ہے کہ ان کے ہاتھوں پر کمبخت نے کھوٹے گاڑ دیے، چیت کر کے ایسے، اور کیا تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اسی وقت دکھا دیا ان کو، لہذا وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی، روح نکل گئی۔ مگر جس وقت جنت میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی شادی اور ان کا نکاح ہوگا تو ان کی سارا غم یاد رہے گا۔ پھر ایسے اللہ تعالیٰ نعمت بدل دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کی خواہشات کو چھوڑا، اللہ نے اس کے بدلے میں وہ نعمت عطا کر دی کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہے، جب بلا نااہلوں کو بھی نواز دیتے ہیں تو پھر جو ان کے راستے میں غم اٹھائے گا، گناہ چھوڑنے کا غم چھوڑنے کے لیے آج اس کو تیار نہیں۔ جتنے صوفی و سالک ہیں وظیفہ پڑھ لیں گے، رو بھی لیں گے، دعاؤں میں بھی رو لیں گے، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خدا تعالیٰ کی دوری سے اس سے بچنے کے لیے فکر نہیں کرتے۔ ایک سوال یہاں ایک اور بھی ہے، جواب دے دوں، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی عورت کی 4 شادیاں ہوئیں، 18 سال میں شادی ہو گئی، 2 سال کے بعد اس کا شوہر مر گیا، 20 سال کی عمر ہو گئی اس کی، پھر ایک دوسرے سے کر لی، 2 سال کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے سے کر لی، اب 4 شادیاں کر کے تب آخر میں بڑی بھی دنیا سے گئی۔ جنت میں 4 شوہر اکٹھے ہوں گے تو 4 نیک مان لیجیے، وہ بھی اللہ والے سے۔ اب 4 شوہر جنت میں اکٹھے ہو گئے اور اس کی بیوی ایک ہی بیوی نے 4 شوہر کیے تھے، اب 4 چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، کہتے میں اس کو لوں گا، یہ میری بیوی ہے، وہ کہتا میری بیوی، وہ کہتا میری بیوی، 4 میں ہو گئی، 4 میں پڑ گیا جھگڑا، ہے نا؟ اب کیا ہوگا؟ اس کا جواب علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اختیار دے دیں گے جس کے 4 شوہر ہوئے، یا 3 یا 2، کہ جس نے تمہیں محبت سے رکھا ہو، جس شوہر نے تمہیں پیار اور محبت سے رکھا ہو، تم کو اذیت نہ پہنچائی ہو، اخلاق کی بلندیوں سے نوازا ہو، تم اپنی طبیعت سے جس کے ساتھ جاؤ چلی جاؤ، جو شوہر کے اخلاق، جس شوہر کا پیار تمہیں پسند آیا ہو، تم خود اپنی طبیعت سے ان 4 میں سے پسند کرو، تو عورت کس کے پاس جائے گی؟ جو اٹھتے بیٹھتے اس کو گالیاں دے گا؟ جو اچھے اخلاق والا ہوگا اسی کے پاس جائے گی۔ یہ مسئلہ میں نے اچانک یہ بتا دیا تاکہ
یا پھر کوئی پوچھ لے آپ سے تو جب جواب نہیں یاد رہے گا تو کیا جواب دو گے؟ لاجواب ہو جاؤ گے نہیں، اور اگر جواب یاد رہے گا تو لاجواب نہیں ہوں گے آپ باجواب ہو جائیں گے۔ آج میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھائی، سنیچر کو انشاءاللہ تعالیٰ کل میرا ارادہ ہے سفر کا۔ جمعرات کو ارادہ تھا پہلے، تو 1-2 دن بڑھ گیا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لہذا آپ لوگوں سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ میرا سفر عافیت سے ہو اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دعا بخشے اور اسے قبول فرمائے، مستجاب الدعوات بنا دے، جس کے لیے جو مانگے اختر اللہ سب قبول فرما دے، سفر عافیت سے ہو، کیونکہ آگے بھی ساؤتھ افریقہ کا بھی ارادہ ہے۔ 25 جنوری کو جدے سے نیروبی اور نیروبی سے پھر جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ جس میں وہاں کے دوستوں نے 8-10 سال سے وہ ہمارے انتظار اور تھا ان کو خیال، بس جب اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کی گزارش ہے آپ حضرات سے، اس لیے کہ بے چینی ہوگی بعد میں آپ پوچھتے پھریں گے کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے بتا دیا کہ آپ لوگ میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے 2 ساتھی اور جا رہے ہیں، ممتاز بیگ صاحب ہیں اور ایک ہمارے عشرت جمیل صاحب ہیں، سید عشرت جمیل، سید بھی ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تینوں کو اور بھی جتنے جا رہے ہیں فیروز صاحب دہلی کے وہ بھی وہاں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج کا مضمون جو ہے تھوڑا سا مختصر ہی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کی قیمت کو پہچانو۔ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمتوں سے بے خبر ہے۔ ایاز نے سکھا دیا، شاہ محمود کا ایک غلام تھا بہت پیارا، وہ ظالم بھی باوفا عاشق تھا، شاہ محمود بھی اس کو بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن شاہ محمود نے کہا کہ میرے خزانے میں جو سب سے شاندار موتی ہے، یگانہ ہے، ویسا اس کا مثل نہیں ہے، باہر سے منگایا تھا، اس کو توڑ دو۔ وزیروں کو جمع کیا، اس میز پر ایک موتی رکھ دیا گیا، پتھر بھی جمع کر دیے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا پتھر سے اس کو مارو، موتی کو چور چور کر دو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 65 وزیروں نے انکار کر دیا۔ 65 پنجاب میں کیا بولے 65 ہاں 65 پنجابی زبان میں 65 اور انگریزی میں 65۔ 65 وزیروں نے کہا حضور یہ نایاب موتی ہم سے نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ آپ کے خزانے میں اس کا مثل نہیں ہے، ہم توڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ مجھے ڈانٹیں گے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے تھے، کیوں نہیں توڑ دیا؟ اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو امتحان لے رہے ہیں، چکر ہے معاملہ اس میں، ہم نہیں توڑیں گے۔ اور پھر بلایا اپنے خاص باوفا عاشق غلام کو، جس کا نام کیا تھا؟ ایاز۔ ایک نیاز صاحب تھے ہمارے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نوکر، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو حضرت نے ایاز رکھ دیا، اور نیاز سے کہا دیکھو ایاز تمہارا ایک بیٹا تو میں نے ایاز رکھ دیا، اب دوسرے بیٹے کے لیے میرے پاس قافیہ نہیں ہے پیاز کے سوا، اب دوسرے بیٹے کے لیے پیاز کے علاوہ میرے پاس کوئی قافیہ نہیں۔ اللہ کی شان کی دوسرا بچہ ہی بعض اللہ والوں کی زبان سے ایسی بات نکل دوسرا بچہ ہی ہوا کہ پیاز کی نوبت آئے۔ تو وہ خادم ایاز تھا، اس لیے یاد آ گیا ایاز۔ تو وہ خلیفہ جی نیاز صاحب ان کا لڑکا یہیں رہتا ہے، ایاز میں یہیں کہیں رہتا ہے گلشن میں، ملاقات کبھی کبھی کرتا ہے۔ اس ایاز سے کہا کہ 65 وزیروں نے یہ موتی توڑنے سے انکار کر دیا، لہذا تم اس کو توڑ دو۔ ایاز نے پتھر اٹھایا، موتی کو مارا کس کے پتھر سے، چکنا چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارے وزیروں نے شور مچانا شروع کر دیا،
اس کم بخت کو کیا ہوگی؟ سب نے کہا، وزیروں نے، کہ یہ نالائق کتنا نالائق ہے کہ اس نے ایسا بے مثل موتی کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا، یہ 65 وزیر تیرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ نایاب قیمتی موتی، بے مثل موتی کو کیوں توڑ دیا؟ اس کا تم جواب دو۔ حالانکہ بادشاہ خوش ہو گیا کہ میرے حکم کی عظمت اس کو زیادہ ہے اس موتی کی قیمت سے۔ ایاز کی اس عادت سے بادشاہ خوش ہو گیا اندر اندر کہ ایاز امتحان میں پاس ہو گیا، موتی کی قیمت سے زیادہ ایاز میرے امر کی اور حکم کی عظمت دل میں رکھتا ہے۔ آج صوفی صاحبان، جب کوئی حسین لڑکا، حسین لڑکی آ جاتی ہے، تصویر ہر وقت ہے، آپ دیدہ اشکبار آنکھوں کے باوجود وہاں اس شیشے کو کہتے نا، یہ تو بالکل شیشہ جیسا ہے یا شیشہ جیسی ہے، ان عابدینوں کو دل شکستہ نہ اپنا کرتے ہیں نہ اس کا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر نہیں دیکھوں گا تو میرا بھی دل ٹوٹے گا اور اس کا بھی دل ٹوٹ جائے گا، کیسا ملا ہے، دیکھتا بھی نہیں مجھ کو۔ دو دل میں پھنس جاتا ہے، دلدل میں، دل دل جو تھا، دو دل سے تو وہ نہیں توڑا تو دل میں پھنس گیا۔ دلدل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اس نے اپنا دل نہیں توڑا، اللہ کا حکم توڑ دیا، اللہ کے حکم کی عظمت کا حق اس نے ادا نہیں کیا، اپنا دل نہیں توڑا۔ اس نے کہا دیکھ لو، دیکھا جائے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ سے اللہ کے امر کے حکم کی عظمتیں تھوڑی ادا ہوتی ہیں۔ توبہ تو تمہاری خباثتیں اور نالاتیوں کی کسی درجے میں تلافی ہوگی، ان کے علم کے ساتھ مشروط ہے۔ بعض وقت میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، پھر کیا کہیں کیا ہوتا ہے، توفیق کے توبہ بھی سلب ہو جاتا ہے بعض وقت۔ تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ لہذا اس نے اپنا دل بھی نہیں توڑا، اس کا دل بھی نہیں توڑا، خوب آپا کر کے بات کرنے لگا۔ جہاز پر چڑھا، یہ ہوشت آئی، بولے صاحب کیا چاہیے؟ اب یہ آپا یہ چاہیے، خوب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، آپا کہہ کر پاپا کھا رہا ہے اور اس پاپا پر چھاپا مار رہا ہے۔ سب تسبیح اور سب تمام تقریریں بھول گیا جو کہ ہزار دن سنتا ہے۔ خانقاہ ہی اسے یاد نہیں آتی کہ میں کہاں رہا ہوں۔ تو جو شخص دو دل کی قیمت، اپنا دل اور ان حسینوں کا دل، اس کی قیمت اللہ کے حکم کی عظمتوں سے زیادہ سمجھتا ہے، یہ قیامت کے دن جواب دے لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے دل کی قیمت زیادہ تھی یا ان حسینوں کی دل کی قیمت جن کو تم نے نہیں توڑا، اور توڑا تو ہمارا حکم توڑ دیا، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے حکم کی میرے حکم کی عظمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ ایاز ہو کر، غلام ہو کر، ایک دنیاوی بادشاہ کا اس نے حق ادا کر دیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ گفت ایاز ہے مہتران نامور۔ ایاز نے 65 وزیروں سے کہا، اے وزیروں معزز سن لو، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، کوئی دقیقہ انہوں نے چھوڑا نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے اسے کوئی عذر یا اسے کوئی چکر دے سکے شیطان، اگر مصنوعی معظم کی ساری چیزیں سامنے۔ سلوک کو انہوں نے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگانی ہو، مصنوعی پڑھا کرے۔ آج آپ نے تھوڑا سا میری ہی لکھی ہوئی، مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں نے بھی بعضوں نے اس کو نہیں خریدا، حالانکہ سا نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھنا ہے، اس کتاب کو خرید لو، اس کو پڑھو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسا دل میں نور عطا فرماتے ہیں، اور زندگی میں زندگی آئے گی۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے بھی اہل نظر، ہم نے دیکھے ہیں ایسے بھی اہل نظر، زندگی زندگی سے رہی بے خبر، زندگی زندگی سے رہی بے خبر، یعنی اپنی زندگی کے تقاضوں کو جانتے ہی نہیں تھے کیا ہے کیا ہے، ہر وقت اپنی زندگی کو اپنے اللہ پر فدا کر رہا ہے اور ساری کائنات کی لذتوں کو لوٹ رہے ہیں۔
گوشے میں ہے، پہاڑوں کے دامن میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاں بھی ہیں باخدا ہے، کاروبار میں بھی ہیں تو بھی خدا کے ساتھ، بازار میں ہے تو بھی خدا کے ساتھ، ہر وقت ایک لمحے کو اللہ سے غافل نہیں ہوتے، ایک سانس بھی اپنی غفلت میں نہیں گزارتے۔ یہ ہیں مبارک زندگیاں، یہ ہیں مبارک زندگیاں، مبارک ہیں وہ لوگ جو ایک ہر وقت باخدا رہتے ہیں۔ انہوں نے باخدا رہنا سیکھا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے اہل اللہ کی صحبتوں سے، مجاہدات سے، کثرت ذکر اللہ سے، یہ رسوخ نسبت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھو ایک مخلوق کا کیسا حق ادا کر رہا ہے، ایاز شاہ محمود کا کیسا حق ادا کر رہا ہے۔ گفت ایاز ہے مہتران نامور، ایاز نے کہا ہے معزز وزیروں 65 کے 65، 65 کے 65 سن لو، تم بھینس کے بھینس ہو، 65 کے 65 کیا ہو، تم بھینس کے بھینس ہو، تمہاری عقل کہاں مری ہوئی تھی؟ تم نے موتی کی قیمت تو دیکھا، شاہی حکم کی عظمت کا تم نے حق ادا نہیں کیا کہ بادشاہ محمود حکم دے رہا ہے۔ دیکھو اس کے الفاظ کیا تھے جو مولانا رومی تعبیر فرماتے ہیں، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، گفت ایاز ہے مہتران نامور، ایاز نے کہا ہے معزز وزیروں، امر شہ مانے شاہی حکم، امر شہ مانے شاہی حکم، امر شہ بہتر بقیمت، شاہی حکم قیمت میں زیادہ ہے، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، یا یہ حسین موتی یہ زیادہ قیمتی ہے یا میرے اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ سڑکوں پر پھرنے والی ننگی جو پھر رہی کیا کہیں، توفیق تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پیر کیا کرے گا بیچارہ، رو رو کے مر جائے گا۔ بابا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے لیے رو رو کے مر گئے، ظالم ایمان نہ لایا، کشتی بابا نشین نہیں ہوا، بابا کی کشتی پر ظالم نہیں بیٹھا، اس نے کہا مجھے تو پہاڑ بجا لے گا، ہی برادر کشتی بابا نشین، ارے بابا اللہ والے بابا، اللہ سنت اور شریعت کے پابند بابا، ان کی کشتیوں میں بیٹھ جاؤ، آج زمانے کا طوفان انشاءاللہ اس کشتی کو نہیں ڈبو سکتا۔ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس فتنے کے دور میں بھی اپنے دل کو سلامت لے جائیں گے انشاءاللہ۔ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، آگے مولانا رومی جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ گوہر حق را بامر حق شکن، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسین بنایا ہے، اللہ کے موتی ہیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن خدا ہی کے حکم سے ان کو توڑ دو، یعنی ان کو مت دیکھو، ایسا نہیں پتھر مارنے لگو حسینوں کو ورنہ پولیس پکڑ لے گی، ذرا مطلب کو سمجھا کرو۔ گوہر حق را بامر حق شکن، اللہ تعالیٰ کے حسین پیدا کیے ہوئے موتیوں کو تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے توڑ دو، یعنی اپنا دل توڑ دو، ان کا دل توڑ دو، وہ نہ دیکھیں، وہ کہیں دیکھو مولانا مجھے، تم کہو نہیں ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا، معشوق حسین کہیں گے ارے ہمارے حسن کو دیکھ تو لو، تصویر چھوٹ کے دانے گر جائیں گے زمین پر، ساری ملائیت نکل جائے گی، تم کہو گے اسی لیے تو نہیں دیکھتا ہوں کہ میں ملائیت نکالنا نہیں چاہتا، تصویر کے دانوں کو بے حرمتی نہیں چاہتا، اسی لیے تم کو نہیں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم پہلوان ہوتے تو ضرور یہ حکم نازل نہ ہوتا ہے، حضور من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے ایمان والوں کو کہ اپنی نگاہوں سے حسینوں سے نہ ملائیں، نہ عورتوں کو دیکھیں نہ لڑکوں کو دیکھیں۔ گوہر حق را بامر حق شکن، اللہ تعالیٰ کے موتی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے توڑ دو، کیوں بتاؤ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی، تمہارے دل کی کوئی قیمت نہیں، یہ مت کہو کہ میں پاگل ہو گیا تھا، کیا کروں پرانا پاپی ہوں، پرانی عادت ہے، یہ نیا اور پرانے سے کام نہیں چلے گا، جوتے پڑیں گے، نئے جوتے بھی پڑیں گے، پرانے جوتے بھی پڑیں گے، جوتے جیسے بھی ہوں پرانے نئے جوتے تو ہیں، پاپ جو ہے پرانے پاپی کو بھی چاہیے کہ کب تک اس طرح سے زندگی گزارو۔ گوہر حق را بامر حق شکن، اللہ کے حسین پیدا کیے ہوں کو مت دیکھو۔ ایک صاحب نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں تو ان حسینوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے حسن کا جلوہ دیکھتا ہوں، تمہارے میرے اللہ کیا شان ہے، تو نے کیسے حسین بنائے،
تو میں کیا خدا کا جلوہ بھی نہ دیکھوں؟ دیکھیے کیسا سوال کیا اس نے. یہ تو میں ان کو آئینے جمال خداوندی سمجھتا ہوں. آئینے جمال خداوندی، یہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی آئینے ہیں. اسی آئینوں میں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آئینے تو ہیں، مگر آئینے کی دو قسمیں ہیں. ایک آتشی آئینہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آگ لگ جاتی ہے، جل کے خاک ہو جاتا ہے. آتشی آئینہ کہ اگر اس کو رکھ دو سورج کی طرف تو نیچے سگریٹ جلا سکتے ہو، کپڑا جل جاتا ہے. یہ آتشی آئینے ہیں. تمہارا ایمان جل کے خاک ہو جائے گا. ایمان تو جائے گا، صحت جسمانی بھی تباہ ہو جائے گی. اور اگر دونوں طرف سے معاملہ ہو گیا تو نہ تم خیریت سے رہو گے نہ وہ خیریت سے رہے گی. دونوں طرف سے تباہی اور بربادی بن جائے گی. ایک شاعر نے کہا تھا کہ نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی، نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی. میں ہوں خدا کا اور تو ہے خدا کی، تو دونوں خدا کے حکم پر چلو. آزادی تو سانڈ کر دیکھ لو جو آزادی ہے چاہتے ہیں اور شریعت کے احکام پر مشکل سمجھتے ہیں اس کو. تو ایک جانور ہے سانڈ، اس کو کہتے ہیں. کھوٹے میں بنتا ہے وہ نہیں بنتا. کوئی کسان کسی کسان کے یہاں نہیں رہتا، وہ کہتا نہیں ہم کھوٹے میں نہیں بنیں گے، ہم کسی کی ملکیت تسلیم نہیں کرتے. آزادی سے جس کھیت میں چاہیں گے منہ ماریں گے. لیکن کبھی قریب سے اس کی پیٹھ کو دیکھو کتنے ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں. جس انڈے سے لاکھوں ڈنڈے پڑ جائے ایسے انڈے کو مارو. میر کے انڈے سے باز آئے تو کب پیٹھ پر جب اس نے 2 ڈنڈے دیے انڈا چھوڑ کر بھاگے. اس لیے دیکھو شیطان کتنے ڈنڈے مارتا ہے. تھوڑی دیر کی مزے کے لیے شیطان تمہارا زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا کتنا پیارا شعر ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ گوہر حق را عامر حق شکن. اللہ تعالیٰ کے موتیوں کو اللہ کے حکم سے تو کتنی اچھے لگتے ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. کچھ نہیں کہ کہو اے دل ہم تجھ کو دیکھنے نہیں دیں گے. فرار کیا ففروا الی اللہ. آہستہ چال سے بھاگنے کا حکم نہیں ہے. جو آہستہ چلے وہ لوٹ کے پھر پہنچ گئے وہیں. جو 2-3 قدم پر شیطان نے کان میں کہا ارے کہاں جا رہے ہو دیکھتے جاؤ. اور جو بھاگ کہا وہاں سے تیز بھاگا تو اتنا دور گیا کہ ناقابل واپسی الی شیطان ہوگا. ناقابل واپسی الی شیطان اتنا دور بھاگا. ففروا کا حکم ہے یہ تو نہیں کہ وہاں سے فضاؤ. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ حسینوں سے اور ان سے بھاگو نہیں، ان سے ہٹ جاؤ نہیں. ففروا فرار مانے کیا ہے وہ؟ فرار کے مانے کیا ہے؟ چلنا یا بھاگنا. بس کہتے ہیں ففروا ہو گئے. اچھی معاملہ ہے. محاورہ ہی نہیں بنا دیا ظالم نے کسی. ففروا تو قرآن پاک کی آیت ہے مگر آج بولا جاتا ہے ففروا الی اللہ. ففروا کہتے صاحب تو ففروا ہو گئے. اسی آیت سے لیا اس محاورے والے نے معلوم. لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوہر حقرا بعمر حق شکن. ان موتیوں کو اللہ کے حکم سے توڑ دو. برزجاجہ دوست سنگے دوست زن. تو دوست کے شیشے پر دوستی کا پتھر مار دو. اللہ کے حکم سے تو ہم نہیں دیکھ رہے. اللہ کے حکم پر چلو اور اپنی نظر کی حفاظت کرو. گالوں پر دل چاہتا ہے کہ بال نہ آنے پائے، چکنے مکنے رہو، منڈا منڈا کر کمسن بنے رہو. آپ اپنے دل سے گفتگو کرو یہ گال ہمارے نہیں ہے، میں بندہ ہوں. بندے کا ہر جز بندہ ہوتا ہے. بولو بھائی کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس سارا جسم جو بندہ آنکھ آزاد. بندے کا جسم بندہ ہے. گال بھی بندہ ہے، آنکھ بھی بندہ ہے. آپ جہاں مالک چاہیں وہاں دیکھو، جہاں نہ چاہیں نہ دیکھو. گالوں پر حکم ہے داڑھی رکھو ایک مشت تینوں طرف سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اور آپ کہتے نہیں صاحب یہ تو میری نوجوانی ہے، اور پھر وہ اماں کہتی ہیں کہ شادی بھی نہیں ہوگی، پھر تم کو کوئی ملا کال پوچھے گی. ایک داڑھی والے سے ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری بیٹی لندن کی ڈگری لائی ہوئی ہے. تو اس نے کہا ارے دل میں کہ بہت اچھا ہے، چلو بھائی ہم منظور کر دیتے ہیں. جب بیٹی سے کہا ابا نے کہ ایک تبلیغی جماعت کا داڑھی والا اچھا مولانا انگریزی داں انجینئر ہے، اس سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، تو داماد ہمارا نیک ہوگا.
تو اس لڑکی نے کہا ایک نظر مجھ کو دکھلا دیجیے. ابا بابا پاپا پاپا بھی کہتے ہیں بعض لوگ بابا کو. ارے پاپا تو پاپ سے ہے یہ تو. جب اس کو دیکھا اس مولوی کو، بیچارہ انجینئر تھا، انگریزی تھا، مگر بہت سے مسٹر مولویوں سے افضل ہو جاتے ہیں. مولوی تاک جھاک کرتا ہے اور کلکٹر پر ہوائیں کھاتا ہے، بعض سب کو نہیں کہتا. اور بعض ایسے تہجد گزار اشراق پڑھنے والے تبلیغ جماعت میں لگ کر اللہ والے بن گئے. دین کوئی میراث کسی کی ہے، جو محنت کرے گا وہی اللہ والا بنے گا. لہذا اس نے کہا پاپا سے، یعنی اپنے بابا سے، کہ یہ اس ملا سے میری گزارا نہیں. یہ تو کلکٹر نہیں دکھائے گا، کلکٹر نہ دکھائے گا، نہ ٹم ٹم پر بیٹھا لے گا، نہ مجھے وی سی آر دیکھنے دے گا، سنیما میں نہیں دکھائے گا. یہ تو ہمیں مس بند کر کے رکھے گا برقعے میں. تو بیچارے میرے پاس آئے. میں ناظم آباد میں تھا اس وقت. آپ دیدہ آنکھوں میں آنسو. کیا کہیں صاحب، داڑھی رکھ لی ہے، اب اس کا بڑا مشکل ہے، مڑا بھی نہیں سکتا، مگر اس کی وجہ سے ایک رشتہ لگا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا. تو میں نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے. ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو، جس نے جوڑا بنایا ہے، سب کا جوڑا وہاں لکھا ہوا ہے. گھبراؤ مت. 6 مہینے کے بعد ہنستے ہوئے ملے. کہنے لگے کہ میری شادی ہو گئی. میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو. کیسی بیوی ہے؟ کہہ رہے حافظ قرآن، بڑی اللہ والی. دیکھا آپ نے، داڑھی کی برکت سے حافظ قرآن مل گئی. الخبیثات للخبیثین. اگر تم خبیث بنو گے تو عورتوں بھی تم کو بیوی بھی خبیث ملے گی. الخبیثات للخبیثین. خبیث عورتیں خبیث کو ملتی ہیں. اس لیے نیک بن جاؤ تاکہ تم کو کوئی نیک بیوی اللہ دے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے بالغ ہونے کی زندگی میں کبھی استورا نہیں لگایا. حالانکہ شروع میں 3-4 بال ہوتے ہیں، آدمی کو بڑا عجیب سا لگتا ہے 3-4 بال رکھنا، لیکن اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے چہرے کو ہمیشہ خاندان والے نے چڑھایا. ہر طرف سے ہنسی مذاق. کیا وہ ایمان ہے جو کسی کے ہنسنے سے ٹوٹ جائے؟ گردن کٹنے سے تو ایمان نہ دیا صحابہ نے، اور آپ ذرا سا ہنسنے سے ڈر جاتے ہیں. داڑھی رکھ کر پھر اللہ کا نام لو، دیکھو کیسا مذاق ہے. تقویٰ سے رہ کر دیکھو اللہ کا نام. ایٹر لگا رہے ہو اور بلی کا پیخانہ بھی لگا ہو. کیا ہے؟ کولو کا تیلی کا بیل جو ہوتا ہے، تیلی کا بیل چلتا ہے وہیں کا وہیں رہتا ہے. جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ ایسے سالک ہیں جو تیلی کے بیل. ادھر ذکر اللہ کی بھی خوشبو لگا دی، بدنظری بھی کر بو لگا لیا تو عطر کا خوشبو محسوس ہوگی. ایک تیلی والے سے تیلی سمجھتے ہیں نا جو تیل بیچتا ہے. ایک منطقی مولوی گیا طالب علم تیل خریدنے. منطق پڑھتا تھا ملا حسن وغیرہ اس وقت. تو تیلی والے سے کہا کہ تیلی صاحب مجھے تیل دے دو. اس نے کہا اچھی بات ہے، پیسہ لے لیا، تیل شیشی میں دے دیا. تو اس نے کہا کہ یہ بیل کی گردن میں گھنٹی کیوں بنائی ہوئی؟ گھنٹی. تو اس نے کہا گھنٹی اس لیے باندھی ہوئی ہے تاکہ ہم دور رہتے ہیں، اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، تو اس کی گھنٹی کی آواز پہنچتی رہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بیل چل رہا ہے. اور جب گھنٹی رکی تو دوڑ کر کے میں ایک چپکا لگا دیتا ہوں، ایک ڈنڈا مارتا ہوں، پھر چلنے لگتا ہے. تو اس نے منطقی والے نے کہا طالب علم نے کہ اگر ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر ایسے سر ہلاتا رہے تو گھنٹی تو بجتی رہے، نہ چلے، وہ صرف ضربے مارتا رہے ایسے. تب اس نے کہا کہ اچھا تیل میرا واپس کیجیے اور پیسہ واپس لیجیے، اور اب کبھی ادھر نہ آنا، ورنہ میرا بیل بھی منطقی ہو گیا تو کیا ہوگا. اس نے کہا خدا کے لیے اب کبھی نہ آنا طالب علم صاحب، اگر آپ منطق پڑھ رہے ہیں کہیں خدا میرا بیل بھی منطقی ہو گیا تو کیا ہوگا. چین بھی بہت ہے، تقویٰ میں چین بھی بہت ہے. دیکھیے اتنا چین ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا. مجاہدے میں اتنی بے چینی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. جب اس کو بھگا دو اپنے پاس سے یا خود بھاگ جاؤ. بھاگو اور بھگاؤ، بھاگو یا بھگاؤ، 2 ہی تو کام ہے. اگر کوئی بے پردہ عورت آ گئی تو تم خود بھاگو یا تو پھر اس کو بھگا دو. 2 کام جو سیکھ لیں مجھ سے، بھاگو یا بھگاؤ. ہمیشہ چین کی بنسی بجاؤ، بھاگو یا بھگاؤ، اور ہمیشہ چین کی بنسی بجاؤ.
مگر چین کی بنسی کے معنی نہیں کہ کل کو آپ بول لے آئے ہو کہ آج کل چین کی بنسی بجا رہا ہوں، وہ بنسی بجانا جائز نہیں۔ یہ محاورات کو محاورات سے سمجھو، سمجھا نہیں؟ اب یہ کوئی کہے کہ صاحب آپ کا خون سفید ہو گیا تو آپ کہیں گے صاحب میرا خون تو لال ہے، کبھی سوئی چبھو کے دیکھ لو۔ کوئی محاورات سفید ہونے والے بے وفا ہو یعنی محبت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں ڈر کے مارے ترجمہ صحیح بات میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کوئی کچھ دن بنسی خرید کے لایا اور بنسی بجا رہے ہیں تو آپ پیر صاحب نے کہا تھا آج کل چین کی بنسی بجا رہا ہوں، بانسلی بجانا جائز نہیں، سمجھا؟ اس کو بعض لوگوں کو مثنوی سے غلط فہمی ہوئی۔ وشنوز نیچو حکایت میں کنت، بانسلی سے سنو کیسی حکایت کرتی ہے، دردناک، کیسی دردناک آواز نکلتی، تو بیوقوف لوگوں نے بانسلی بجانا شروع کی۔ معرومی نے اس کے معنی تھوڑی جانے، معرومی نے فرمایا کہ دیکھو بانسلی بانس سے کٹ کر آئی ہے، بانسلی وہ جو ہوتی ہے لکڑی وہ کہاں سے کٹ کے آتی ہے؟ بانس سے۔ تو اپنے مرکز کو یاد کر کے رو رہی ہے، تو تم بھی اپنے مرکز کو یاد کرو، اللہ کے پاس سے آئے ہو، قل الروح من امر ربی، عالم امر سے آئے ہو، لہذا اپنے اللہ کو یاد کرو کہ تمہاری روح وہاں سے آئی ہے۔ جیسے وہ مرکز کو یاد کر کے رو رہی ہے، کیسی آواز دردناک نکالتی ہے، ایسے تم بھی اللہ کی یاد میں رویا کرو۔ مولانا کا کیا مطلب تھا یہ یاروں نے کیا؟ یہ شریعت کے خلاف کیسے مولانا کہہ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا اللہ والا شریعت کا پابند۔ اور مولانا نے پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو بانسلی کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ آگے ہوتا ہے، ایک منہ کسی کے منہ میں ہوتا ہے، تب نہ بچتی ہو۔ تم بھی کسی اللہ والے کے منہ میں اپنی بانسلی لگا دو، اس کے منہ میں اپنی بانسلی لگا دو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے بھی دردناک نغمے نکلنے لگیں، اشک بار آنکھیں تمہیں بھی نصیب ہو جائیں گی، درد بھرا دل تم کو بھی عطا ہو جائے گا، اللہ کو نافرمانی تمہیں بھی راس نہیں آنے لگی۔ عطر کی دکان پر کچھ دن رہ جائے بھنگی، پھر کنسٹر کا بو نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی بھنگی جو رات دن کنسٹر پیخانے کا ڈھو رہا ہے اور بھنگی پاڑے میں رہتا ہے، 6 مہینے کسی عطر کی دکان پر کام کر لے ملازمت، پھر وہ کبھی اس کام کو نہیں کر سکتا، طے ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ عطر کی دکان کے باوجود جس شام کو بھنگی پاڑے میں جا کر بھنگیوں سے صاحب سلامت کر کے ان کا کنسٹر نہ سونگے۔ بعض لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں، چھپ چھپ کر کے تلاش بھی کرتے ہیں شکار، کسی بہانے سے چلے گئے، دیکھ لیا حسینوں کو، کسی بہانے سے آج ڈاکٹر آپ دوا لانی ہے، وہاں یہ جانا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے مدرسوں میں ہو یا خانقاہوں میں، جو وہ عطر کی دکان تو ہے، عطر کا ماحول تو ہے، لیکن اگر کوئی عطر کی دکان میں ملازمت کرے اور شام کو چھپ کر کے بھنگیوں سے دوستی 2 منٹ کے لیے سے گو سونگ لے، سارا دن بھر کا عطر نکل جائے گا، پھر عادت پڑ جائے گی اس کو وہی گو سونگنے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا تھا وہ لیڈ سونگتا تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ میرے لیڈ سونگنے کی عادت چھوڑا دو تو میں آپ کو انعام دوں گا۔ تو ایک شخص نے کہا یہ کیا مشکل ہے، اس بیٹھا اس کے اوپر، جب اس نے لیڈ سونگنا کا کیا اور سونگنے کے لیے کیا تو ایک ڈنڈا مارا اس کو، 10 میل تک لے گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا صاحب 10 میل تک میں نے چلا دیا ہے، بالکل لیڈ نہیں سونگا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، انعام دے دیا۔ وہ کتب نما قبلہ جو دکھاتی ہے ہر وقت سوئی درختی، کیونکہ اس کا ذرا سا مسالہ جو مکھی کے سر کے برابر ہے، لیکن ہر وقت قطب شمالی اس کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے، اگر آپ اس کا رخ بدل دیں تو تڑپنے لگتی ہے۔ تو جو لوگ ذکر اللہ کرتے ہیں ان کے قلب کے دل میں کی سوئی میں اللہ ایک نور لگا دیتا ہے، نور کا مسالہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف ہر وقت رکھتے ہیں۔ جب کبھی گناہ کچھ کرے گا ادھر ادھر تڑپ جائے گی وہ، جب تک کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رخ نہ کر دے۔ لیکن جب مسالہ ہی نہیں لگاؤ گے، ذکر ہی نہیں کرو گے، خانقاہوں میں خالی چائے بنانے سے تھوڑی سلوک طے ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ خدمت خلق اور خدمت خالق میں فرق ہے۔ خدمت خلق اس وقت ہے جب خالق کا رسوخ نسبت میں اللہ کا اس کا رسوخ حاصل ہو، اب وہ خدمت خلق ہے، ورنہ امریکہ بھی خدمت خلق کرتا ہے، جگہ جگہ ہاسپٹل کھولتا ہے، جگہ جگہ غریبوں کو کمبل دیتا ہے، دودھ بانٹتا ہے، کیونکہ خالق سے رشتہ کٹا ہوا ہے، اس لیے اس کی خدمت قبول نہیں۔ جس کا باپ سے رشتہ کمزور ہو، بھائی کے ساتھ اس کے احسانات قابل اعتبار نہیں۔ اگر شریف ہوتا تو ابا کو مانتا، ابا سے تو دشمنی کرتا ہے، بھائیوں کو دیتا ہے ایڈ مدد۔ یہ کوئی بدماش ہے، چکر باز ہے، یہ بھائیوں سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مخلص ہوا ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ سے نسبت کو راسخ کر اس کے بعد خدمت خلق ہو۔
ورنہ تم خدمت خلق کے ہوتے ہوئے اپنا ذکر جاری کرو تاکہ تمہارے اللہ کو وہ بھی سنے، سارا مجمع سنے، کچھ پرواہ مت ہو، چاہے ملے یا کسی کو نہ ملے، اپنا مٹکا کرو۔ ایک مولانا مسعود علی صاحب تھے اعظم گڑھ میں، تو 3 بجے رات کو اٹھ کر تہجد وہ ذکر کرتے تھے۔ ان کا ذکر کیا کہتا، ایسا پیارا ذکر ہوتا تھا، اللہ بس کچھ پوچھو مت، دل چاہتا سنا کرو، ایسی آواز دردناک۔ ان کو میں نے 10,000 کے مجمع کے جلسے میں بھی دیکھا کہ جب اشراق کا وقت ہوا وہیں کھڑے ہو گئے مسلم، کسی مجمع کی پرواہ نہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ تو بس 3 کام کر لیجیے، نمبر 1 کسی اللہ والے سے باضابطہ اس کو مسلح بنائیے، کہہ دیجیے اس کی میں آج سے آپ کو مسلح بناتا ہوں، آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہوں، میں آپ سے مشورہ لیتا رہوں گا۔ مرید ہونا کوئی ضروری نہیں، اتنا فرض نہیں ہے، بعد میں جب دل چاہے تو وہ سنت بھی ادا کروں، لیکن فرض کی تکمیل کی خاطر سے اس میں دیر نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے ذکر پوچھ کر بلا ناغہ ذکر کرو، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ جو کھانا نہیں کھاتا کمزور ہوتا ہے یا نہیں؟ کھانے میں ناغہ سے کمزوری آتی یا نہیں؟ پھر دشمن اس کو ایک جھاپڑ مار کر گرا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسی سمجھ لو، جو ذکر نہیں کرتا اس کی روحانیت کمزور ہوتی ہے، نفس شیطان اور حسین صورتیں اسے جلد پٹک دیتے ہیں۔ کیا کہیں، چیخ چیخ کے مر رہا ہوں بعض لوگوں پر، سوچو کہ میں دل پر کتنا صبر کرتا ہوں۔ بعض میرے ایسے دوست احباب ہیں جن پر میں مرتا رہتا ہوں، دل روتا رہتا ہے، یہ خاص یہ سب ذکر کا اہتمام و پابندی کرے۔ پھر اس کے بعد کیا صبر جمیل کرتا ہوں۔ تو اس لیے ذکر کی پابندی، اور تھوڑا ہی سا بتائیں گے انشاءاللہ، وہ زمانہ وہ ڈر و مت کی بتا دیں گے 1 لاکھ اور پاگل ہو جاؤ گے۔ ذکر اب اس زمانے میں تھوڑا بتایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے، اللہ تیرا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی کرو۔ اس ظالم کو کتنی دور کی سوچی، یہ کیسا اللہ والا پیارا تھا، پیارا بندہ تھا، کہتا تھا اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی ہم پر مہربانی کر دی۔ تو اللہ کا نام لینا معمولی نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں اجالے پیدا ہوں گے، قلب میں نورانیت تو روشنی آئے گی، اندھیروں سے مناسبت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو ناغہ مت کرو، ایک دن میں فائدہ محسوس نہ ہو تو فکر مت کرو، روزانہ بچے کو فیتے سے ناپو تو پتہ چلے گا کہ آج اتنا بڑھا۔ سال بھر کے بعد فیتا لگاؤ تو معلوم ہوا کہ 4 انگور بڑھ گیا۔ اب روزانہ کوئی بابا یا اماں اپنے بچے کو فیتا سے ناپے روزانہ، آج کل ایسے بھی بیوقوف ہیں، ذکر کیا آج فوراً فیتا لگا دیا کہ آج کیا ملا، جب پھر شیطان ایسے لوگوں مایوس کر دیتا۔ سال 2 سال تو ذکر کرو، 6 مہینہ تو کرو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو 6 مہینہ پہلا قطرہ پتھر پر گرتا ہے پانی کا نشان نہیں پڑتا، 6 مہینے کے بعد نشان پڑتا ہے، لیکن اس میں پہلے قطرے کو بھی خدمت شامل ہے۔ جس وقت یہ پتھر کہہ سکتا تھا کہ آپ تو ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن 6 مہینے کے بعد جو نشان پڑا ہے پتھر پر، اس میں اس کے پہلے قطرے کی خدمت بھی شامل ہے۔ وہ پریشر جو پڑا ہے وہ اس میں ہے یا نہیں؟ تو پہلا اللہ بھی آپ کو انشاءاللہ لائے گا نہیں۔ ان کا نام لینا تو ہر صورت سے فائدہ ہے، ہر صورت سے۔ تو ذکر اللہ 2 باتیں ہوں گی نا۔ نمبر 3 کہ مجاہدہ اختیار کیجیے بری صحبتوں سے اور گناہوں سے۔ بس 3 کام کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائیں گے۔ اہل اللہ کی صحبت، ذکر اللہ کا اہتمام اور اللہ کے غضب کے اعمال سے دوری۔ یہ تیسرا نسخہ مشکل ہے ذرا، تیسرا نسخہ مشکل ہے، لیکن مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ آسانی کیسے ہے کہ جس سے تعلق کسی سے ذرا کشش ہو، اعلان ہو جائے یا امید ہو جائے کہ یہ گناہ پر راضی ہو جائے گا یا ہو جائے گی، اس سے اتنا دور بھاگو، اتنی لڑائی کر لو کہ کسی کو ایک دوسرے سے کوئی امید نہ رہے، اتنا دور رہو کہ اس کا ذکر بھی مت سنو کبھی، اس گلی کی طرف مت جاؤ چاہے تمہارا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے۔ 100 روپے کا مال اس طرف ملتا ہے 4 روپے میں، ادھر مت جاؤ چاہے 96 روپے کا نقصان ہو جائے، اس گلی میں مت جاؤ، کیونکہ شیطان بڑا زبردست مکار ہے۔ اس گلی میں گئے تو فوراً پرانا ٹیلی ویژن دکھا دے گا،
بچ نہیں سکتے ہو، یاد رکھو، بس 3 کام کر لیجئے، بس مضمون ختم۔ یہ گیا میرا الوداعی آج کا مضمون ہے، الوداعی یعنی سفر کر رہا ہوں، تو اس لیے تو یہ اہم مضمون، اگرچہ بہت زیادہ رنگین نہ صحیح مگر سنگین تو ہے، مضبوط ہے۔ 3 کام، اہل اللہ کی صحبت اور ان کو اپنا مسلح ضابطے سے بنا دو، کہہ دو ان سے کہ میں آج سے آپ میرے مسلح، شرماؤ مت، حلوائی بنیا میلا کچیلا پسینہ، لیکن یہ مرتی بنانا ہے اگر سید صاحب کو، شیخ صاحب کو، تو وہ کہے گا مولانا صاحب نہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے، پھر میں مرتی بنانا سکھا دوں گا، اور کتاب دیکھ کے بناؤ گے تو چونچ چڑیا کی چونچ بن جائے گی۔ بس اہل اللہ کی صحبت، ذکر اللہ کا اہتمام۔ آج بعضوں کو اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ سے محبت بھی ہے، ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہے، روحانیت کی کمزور ہونے سے پٹخنیاں کھا رہے ہیں، بری طرح شیطان و نفس کو مار رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ جب عمل نہ کرے تو ہمیں کیا کر سکتا ہے بیچارہ پیر، کیا کرتا ہے؟ اور بعضوں نے اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کی، ذکر اللہ کا بھی اہتمام کیا، لیکن گناہ نہیں چھوڑا، چھپ چھپ کر کے وہی میرا شعر جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، پڑے گی جب اکٹھی تو پتہ چل جائے گا، نکالا جاتا ہے ایسا سب بری طرح سے، نیک ماحول بھی چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی سمجھو، اچھے ماحول سے بھی نعمت چھین لیتا ہے، بلائن کفرتم لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت سے وہ زیادہ شکر نعمت یہی ہے تقویٰ، اور اگر تم نے تقویٰ اختیار نہیں کیا، چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اسباب رسوائی پیدا کرتے ہیں، پھر ایسے وہ نعمت صالحین صحبت کی چھین لی جاتی ہے، یا تو دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، یا کسی اور چکر میں پڑ جائے گا۔ 3 بات کو آج نوٹ کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سفر عافیت کے ساتھ ہو۔ کل انشاءاللہ 5:30 بجے کی PI سے سفر ہے، پہلے عمرہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو سفر اور میرے دوستوں کو عافیت کے ساتھ تکمیل فرما دے، اور آپ لوگوں کے لیے خوب دعا مانگنے کی توفیق دے دے۔ آپ لوگ مجھے اگر وکیل بنا دیں گے کہ صلاۃ والسلام روضہ مبارک پر پیش کر دیا جائے میری طرف سے، تو میں اس کی خدمت کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ بغیر وکیل بنائے، اس میں بزرگوں نے منع کیا ہے کہ کیسے کہیں کہ آپ کو فلاں نے سلام کا سلام، تو اس نے کہا نہیں، وکیل نہیں بنایا۔ اچھا ماشاء اللہ، جو سب کے ہاتھ اٹھ گئے بھائی، سب کی طرف سے وکالت قبول کر لیا ماشاء اللہ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر صلاۃ والسلام کا وکیل بنانے سے کون ایسا نالائق ہے کہ جو نہیں کہے گا؟ لہذا میں عرض کر دوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جمعے کے دن خانقاہ میں اس تاریخ کو اور اس دن جمعے کا جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ اختر کو وکیل بنایا، سب کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے لیے بھی کہہ دیجیے آپ لوگ کہ ہمارے لیے دعا کرنا، بس ہاتھ اٹھا لو کافی ہے، بس ہم آپ کے لیے دعا کے لیے وکیل بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی یہ چلتی ہے، تو میں تاکہ کہہ سکوں جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہان کی فلاح سے مالا مال کر دو، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی میں سینہ مرنا نصیب فرمائے، اور اپنی ناراضگی سے بچنے میں بھی اگر موت آ جائے تو وہ بھی ہمیں اللہ تک، گناہوں سے بچنے میں اگر موت آ جائے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس سے مبارک موت کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اور ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو، خواتین ماں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں اللہ ان کو، ان کے اولاد کو، ان کے شوہروں کو، سب کو اللہ والا بنا دے اور اللہ والی بنا دے، اور اس خانقاہ کو بافیض بین الاقوامی بافیض بنا دے، جو بھی آئے اللہ محروم نہ جائے، اس کی خوشبو، اپنی محبت کی خوشبو کو اس خانقاہ سے سارے عالم میں پھیلا دے اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک۔